بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا دین اسلام یہ اللہ کا وہ آخری دین ہے اور آخری پیغام ہے جو قیامت تک آنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے خود لے لیا۔ دنیا میں اس سے پہلے ہم سے پہلے جتنے بھی ادیان ہوئے اور جو بھی تعلیمات بھیجی گئیں وہ بالآخر تبدیل ہو گئے اور منسوخ ہو گئے، لیکن دین اسلام یہ قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے۔ اسلام دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک علم اور دوسرا عمل، یا یوں کہیے کہ ایک ظاہر اور دوسرا باطن۔ تو جہاں تک علم کی بات ہے اور یا ظاہر کی بات ہے تو اللہ پاک نے اس پہلو کی خدمت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے بہت سے لوگ پیدا کیے جو علماء کی صورت میں ظاہر ہوئے، محدثین کی صورت میں ظاہر ہو، فقہا کہلائے، مجتہدین بن کر آئے۔ اللہ نے ان کو بڑے بڑے عالی دماغ عطا فرمائے اور علمی، فکری اور فنی صلاحیتوں سے انہیں مالا مال کیا۔ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی اور دین کے اس پہلو کی حفاظت کی، اس کے علم کو محفوظ بنایا اور اس کے ظاہر کو محفوظ بنایا۔ اور دوسرا پہلو جو ہمارے دین کا ہے وہ ہے باطن کا پہلو یا عملی پہلو۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ ظاہر کے ساتھ باطن بھی ضروری ہے، اور علم کا حاصل عمل ہی ہوتا ہے۔ تو اگر عملی پہلو ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جاتا یا دین کے باطن کا ہمیں پتہ نہ چلتا تو ہم عمل کے لحاظ سے بالکل گمراہ ہو جاتے اور ہمارا باطن خالی ہو جاتا۔ تو مکمل ہدایت کے لیے اور انسان کی بھرپور تربیت کے لیے اور دین کی مکمل حفاظت کروانے کے لیے اللہ پاک نے پھر ایک اور طبقے کو دنیا میں بھیجا ہے، اور ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے رہے کہ جنہوں نے اس چیز کو اپنا مشن بنایا کہ دین کا عمل جو ہے اس کی بہاریں ہمیشہ قائم رہے اور لوگوں کے باطن کی اصلاح ہوتی رہے، ان کی روحانیتوں کو جلا ملتی رہے اور ان کی خلوتیں جو ہیں وہ اللہ کے انوار و تجلیات سے آباد رہیں۔ تو یوں ان لوگوں نے، ان ہستیوں نے آ کر جب اس شعبے کو سنبھالا اور اس کی خدمت انجام دی تو یوں دین کا یہ پہلو بھی محفوظ ہو گیا۔ اسی طبقے کو ہم صوفیہ کہتے ہیں، عرفا کہتے ہیں۔ یہ مشائخ ہیں اور یہ سلسلے والے حضرات ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے، اپنی سیرتوں سے، اپنی پاکیزگی و طہارت سے کام لے کر اور اپنے اخلاص پر زیادہ سے زیادہ توجہ دے کر کے دین کے اس پہلو کو زندہ رکھا، اور انہوں نے جا کر لوگوں کی اس انداز سے تربیت کی کہ جہاں لوگوں کے ذہن علم سے بھرے ہوئے علماء کے پاس علم سے معمور ہو کر آتے، وہاں یہ لوگ اپنے فیضان صحبت سے ان کے کردار کو عمل کے سانچے میں ڈھالتے تھے اور ان کی خلوتوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی محبت اور اس کی خشیت سے آراستہ کرتے تھے۔ تو یوں انسانوں کا معاملہ مکمل ہوتا چلا گیا اور ظاہر کے ساتھ باطن کی تربیت کا نظام جو ہے وہ قائم رہا اور دین پھلتا پھولتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ جہاں جہاں دین پہنچا اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے، وہاں ایسی اعلیٰ اعلیٰ مثالیں بنی کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی، اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے اس سے بڑا اثر قبول کیا، بڑا امپریشن لوگوں پہ اس پہ اچھا پڑا اور دین کا کام ہوتا رہا۔ مثال کے طور پر ہم اگر سلسلوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر سلسلے نے مختلف جگہوں پہ جا کے اپنے جھنڈے گاڑے اور وہاں کے لوگوں کو وہ فیض پہنچایا کہ لوگ قرون اولیٰ سے قریب تر ہوتے چلے گئے۔ ہم
قرون اولیٰ جیسی مثال تو نہیں بن سکتے، لیکن ان بزرگان کے صدقے میں، ان کی تعلیم و تربیت کے صلے میں اور ان کی محنتوں کے نتیجے میں قرون اولیٰ کی یادیں ضرور تازہ ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ حضرات نقشبندیہ ہوں یا حضرات قادریہ ہوں یا حضرات سہروردیہ ہوں یا حضرات چشتیہ ہوں، ان سب نے اپنے اپنے جگہوں پہ جا کر کے بڑی اعلیٰ اور خدمات انجام دی۔ حضرات نقشبندیہ کا کام سینٹرل ایشیا سے آپ اگر دیکھیں تو پھر یہاں ہندوستان تک یہ مسلمانوں کی وسیع آبادی ہے، یہاں پہ بڑا دور دور تک پھیلا ہوا میں نظر آتا ہے۔ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، جو اس سلسلے کے بڑے اعلیٰ اور بہت ہی نامور بزرگ ہیں اور اس سلسلے کے زبردست مشائخ میں ہیں اور سب سے بڑے شیخ ہیں، ان سے سلسلہ یہ چلتا آگے بڑھتا ہوا یہاں تک کہ عرب کے بعض علاقوں میں بھی پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد افغانستان میں اور ترکی میں اور پھر ہندوستان میں پھر اس سلسلے کو ایک نئی قوت ملتی ہے حضرت امام ربانی مجد علی فسانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے، اور اس میں ایک اور پھر لہر پیدا ہوتی ہے، ایک اور زندگی اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ یوں اب یہ سلسلہ مجددیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر اس کا فیض پاکستان اور ہندوستان کے طول و عرض میں دور دور تک پہنچتا ہے۔ افغانستان میں بھی بے شمار مجددی حضرات ہمیں نظر آتے ہیں، اور ترکی میں سارا ترکی ہمیں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں ڈوبا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں، یہاں تک کہ یہ بلوچستان کا علاقہ، وڈ کا یہ مقام، کوزدار کا علاقہ جہاں اس وقت میں موجود ہوں اور جہاں سے یہ پروگرام اس وقت بن رہا ہے، تو اس علاقے میں بھی کئی خانقاہیں ہیں جو سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتی ہیں اور حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے حامل ہیں۔ تو یہ فیضان جو ہے اس طرح ابھی تک جاری ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی طرح پھر دیگر سلاسل ہیں۔ سلسلہ قادریہ عراق میں، عرب کے کئی علاقوں میں اور دنیا کے اور دراز کے خطوں میں اور پوری دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کا بھی فیضان ہر جگہ پہنچا ہوا ہے۔ یہ ہر سلسلے کا اپنا اپنا رنگ ہے اور ان کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ ان سب کا بہرحال ایک ہی منشور ہے اور ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی منزل ہے۔ یہ مختلف طریقوں سے ہوتے ہوئے آتے ہیں اور اللہ کی محبت، اس کی معرفت کے سمندر میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانیت کو جو بھول گئی ہے، بھٹک گئی ہے، جو دنیا میں پھیلی ہوئی انسانیت ہے، اس کے قافلے ہیں اور جو اپنی منزل سے دور ہیں، تو گویا نظام شمسی سے بھٹکے ہوئے وہ سیارے ہیں کہ جو اپنے مرکز سے جدا ہو گئے ہیں، تو یہ صوفیہ ان کو دوبارہ ان کے محور میں، ان کے سرکل میں لاتے ہیں، اور نظام شمسی جو معرفت کا نظام شمسی ہے، یہ اس کے مدار میں لا کے اس انسان کو، بھٹکے ہوئے انسان کو دوبارہ سے اس کے گرد گھما دیتے ہیں۔ تو یوں ان صوفیہ سے وابستہ لوگ، ان سلسلوں میں آنے والے لوگ پھر اللہ کی عشق و محبت میں اور عشق و محبت کے مدار میں گھومنے لگ جاتے ہیں، اور انہیں ان کی منزل مل جاتی ہے، دلوں کا سکون مل جاتا ہے۔ دین جو ہے وہ اپنی علمی اور عملی فیضان کے ساتھ زندہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اپنی تاثیر کا مظاہرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دراصل وہ خدمات ہیں جو جاری و ساری ہیں۔ اس میں علماء کا بھی اپنا کردار ہے، صوفیہ کا اپنا کردار ہے، اور ان دونوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ ظاہر کی بھی ضرورت ہے، باطن کی بھی ضرورت ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ بغیر علماء کے اور بغیر ظاہر کے اور بغیر علم کے باطن کی طرف پرواز کرنا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اس لیے تمام صوفیہ اس بات پر متفق ہیں کہ پہلے علم، ضروری علم کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرو، مدارس کو آباد کرو، اور اس کے بعد پھر خانقاہوں کی طرف رخ کرو۔ آج تک اسی طریقے سے یہ کام ہوتا آیا ہے، مگر آج کے دور میں کچھ ایسے رجحانات پیدا ہو گئے ہیں، اور شاید یہ بزرگوں کی اصل تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہے، اور یہ قیامت کے قریب ہونے والے فتنوں کے باعث ہے کہ لوگ اب علم کو اہمیت نہیں دے رہے، علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور خانقاہیں جو ہیں وہ مدارس سے جدا ہو کر چل رہی ہیں۔ تو جہاں یہ صورتحال ہے اور جہاں علم شریعت کو، دین کے علم کو چھوڑا گیا ہے، وہاں پہ روحانیت یا تصوف ایک دھوکہ تو ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، اور وہاں پہ گمراہی کے امکانات زیادہ ہیں۔ لہذا اصل چیز یہی ہے، جیسا کہ یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے، ورڈ میں بھی علماء کی ایک جماعت ہے کہ قبلہ پیر صاحب کے اپنے بچے اور ان کے اور خاندان کے خانوادے کے دوسرے لوگ
کے خلفاء، ان کی اولادیں کثیر تعداد میں یہاں اہل علم حضرات پائے جاتے ہیں، اور مختلف مدارس سے یہ لوگ پڑھ کر آئے ہیں۔ اب یہاں باقاعدہ اس خانقاہ کے ساتھ ایک بڑا مدرسہ بھی قائم کر دیا گیا ہے، تو گویا یہاں دونوں چیزیں جو ہے ظاہر کی اور باطن کی جمع کر دی گئی ہیں، اور یہ فیضان مکمل طریقے سے اب یہاں سے جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو اسی طرح قائم و دائم رکھے، اور ظاہر و باطن کا یہ فیضان اسی طرح جاری و ساری رہے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ جہاں دوئی پیدا ہو گئی ہے، سپریشن آ گئی ہے علم اور عمل کے درمیان اور ظاہر و باطن کے درمیان اور مدرسہ اور خانقاہ کے بیچ، تو اللہ کرے کہ یہ سپریشن دور ہو اور ہم دوبارہ سے ان دونوں دھاروں کو ایک ساتھ جمع کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر و آخر الدعوانا الحمدللہ رب۔